بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قبیلہ بلیح کے 2 آدمی ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے۔ وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکی کے کاموں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، چنانچہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے شخص کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو اجازت دے دی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ خواب سنایا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب تفصیل سے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں میں سے یہ زیادہ محنت کرنے والا تھا، پھر اسے شہادت بھی نصیب ہوئی، لیکن جنت میں دوسرا شخص اس سے پہلے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرا اس شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، یقیناً زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجات میں تو آسمان زمین کے مابین فاصلہ بھی زیادہ فرق ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لمبی زندگی اچھی ہے بشرطیہ اس میں نیکیاں کی جائیں۔ طویل عرصہ نماز روزے کا ثواب شہادت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ شہید کو مزید کچھ مخصوص انعامات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ یہ وفد 200 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ نصف محرم 11 ہجری میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک شخص حضرت زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں چند خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک گدھی دیکھی جس نے بکری کا بچہ دیا جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری باندی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ ابلک کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارے جسم پر برص کے داغ ہیں جنہیں تم لوگوں سے چھپاتے ہو؟ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہنے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تک کسی شخص کو میرے اس راز کی خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے وہ ابلک ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ والدین کے عادات و اطوار حتیٰ کہ بیماریوں تک کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ حضرت زرارہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نعمان بن منظر کو دیکھا کہ انہوں نے جھمکا، بازو بند اور پازیب پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی
کہ یہ عرب کا بادشاہ ہے جو اپنی بہترین اور بارونق حالت کی طرف پلٹ آیا ہے۔ امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی خواب میں چاندی کے بازو بند دیکھے تو اسے بھائیوں کی طرف سے قوت اور مدد حاصل ہوگی۔ حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کے کچھ بال سفید ہیں اور کچھ سیاہ ہیں، اور وہ زمین سے باہر نکلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر میں بیان فرمائی، یہ باقی ماندہ دنیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا زیادہ گزر چکی ہے، اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، کیونکہ سفید اور سیاہ بالوں والی بڑھیا عمر کا اکثر حصہ بسر کر چکی ہوتی ہے، بس اس کی تھوڑی سی عمر باقی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ بڑھیا عورت کو دنیا سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی کبھار اس سے آخرت بھی مراد ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ضد ہے۔ حضرت زرارہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے کہ زمین سے آگ نمودار ہوئی ہے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور وہ آگ کہہ رہی ہے، جلسو بینا ہو کہ نہ بینا ہو، لوگو مجھے اپنے اہل اور مال کھانے کے لیے دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی، یہ ایک فتنہ ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یہ کیسا فتنہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے ایسے گتھ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پنجہ ڈالنے میں گتھ جاتی ہیں، بدکار ان دونوں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھیں گے، مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشگوار سمجھا جائے گا، اگر تیرا بیٹا مر گیا تب تو اس فتنے کو دیکھ لے گا، اور تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی یہ اس فتنے کو نہ پائے۔ چنانچہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا زندہ رہ گیا۔ آگے چل کر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ ڈالی۔ آگ کو فتنے سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ فتنہ آگ کی طرح جلدی پھیلتا ہے، لوگوں کو اپنی پلیٹ میں لے لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔